جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بویا وہ کاٹیں گے، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بویا ہے. عوام کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں. یہ جو آدمی ناموس رسالت کے لیے، ناموس اور عزت کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ آواز اٹھاتا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کرتے ہو. یہ چھوٹے لوگ ہیں، واقعا چھوٹے لوگ ہیں. جس دن الیکشن کا اعلان ہوا نا، ان سب قانون شکنوں کا، آئین شکنوں کا، ان سب لوگوں کا جو چور راستوں سے حکومتوں میں آتے ہیں، ان سب کا یوم الحساب ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. آج ہم بات کریں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، ان سے بات کریں گے، اور تھوڑا سا پاکستان کا اس وقت عالمی مقام جو ہے وہ میں ان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک طرف تو نگران سیٹ اپ کو طوالت دینا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے ہی اگلا 1-2 سال چلانا چاہتے ہیں جو خبریں زیر گردش ہیں، اور دوسرا کیا نگران سیٹ اپ کو دنیا تسلیم کرے گی؟ ویسے بھی کیا پاکستان کو دنیا تسلیم کر رہی ہے؟ علامہ صاحب کیا بتائیے گا کہ نگران سیٹ اپ ہے، اس کی غیر قانونی طوالت چاہتے ہیں 1-2 سال کے لیے، جو خبریں زیر گردش ہیں، ایسا ممکن ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جب آپ اپنے ملک کے آئین اور قانون کو توڑتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بہتری نہیں ہوتی، بحران جنم لیتے ہیں. وہ سیاسی بحران بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں، سوشلی بھی سوسائٹی میں بحران پیدا ہو سکتے ہیں، امن و امان کی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اب کیسے ممکن ہے کہ آپ جب قانون کے خلاف چلیں، آئین کے خلاف چلیں، لا قانونیت کو رواج دیں، تو آپ دنیا کے اندر، مہذب دنیا کے اندر آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، ماشاءاللہ شاباش آپ زبردست قسم کے آئین شکن اور قانون شکن ہیں. آپ اپنے ملک کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے، اعتبار نہیں کرتے، محترم نہیں سمجھتے، اس کو بلڈوز کرتے ہیں، پاؤں تلے رونتے ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جس آئین پر عمل کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، جن قوانین پر عمل کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، آپ وہ اپنے حلف کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، تو آپ محترم نہیں رہتے، آپ کا اعتبار نہیں رہتا دنیا کے سامنے. لہذا یہ جو سوچ ہے کہ ہم اب نگران حکومت کو بھی چلائیں گے لمبا عرصہ، جیسے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں غیر آئینی نگران حکومتیں چل رہی ہیں اور غیر قانونی، ان کو بھی چلائیں گے، تو یہ میرے خیال میں ناقص اندیشی ہے اور ایک حماقت ہے. اور عقل مند لوگ، باشعور لوگ اور وطن سے محبت کرنے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. اچھا، یہ آپ کی بڑی سٹڈی ہے مختلف انٹرنیشنل امور پر بھی. اس وقت پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم کہیں الگ تھلگ کھڑے ہیں یا ہمارے کوئی اب اتحادی ہیں بھی؟ اب دیکھیں کہ میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور. دنیا تبدیل ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، اور دنیا کے ممالک خود اپنی فارن پالیسی کے اندر چینجنگ لے کے آ رہے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے نیشنل انٹرسٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، یوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح چائنا کے ساتھ انہوں نے اپنے ریلیشن کو قائم کیا اور توازن پیدا کر لیا. پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے، سفارتی تعلقات بحال کر لیے اور ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہمارا ملک جو 25-26 کروڑ عوام اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے، ایٹمی ملک، اور ارریلیونٹ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور جگہ جگہ سے یہ اثر لیتا ہے اور اپنے فیصلے خود نہیں کرتا، کہیں سے فیصلے کرواتا ہے، فیصلے اس پر ٹھونسے جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی یہاں ہوا جی IMF نے کہا، جے کرو ہم نے وہ کر دیا ہے. بھائی آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، یہاں غریب لوگ ہیں، یہاں مشکلات ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے کیوں نہیں سامنے رکھا؟ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن نے بھی پاکستان پر حکومت کی ہے، ان کا سارا مال جو ان کے پاس ہے واپس لے لیا جائے. لوٹ کا مال ہے، چاہے ڈائریکٹ کرپشن کی ہے چاہے انڈائریکٹ کرپشن کی ہے. پاکستان بچانا چاہیے اور پاکستان کے عوام بچانے چاہیے. پاکستان اس وقت اقوام عالم کے اندر ارریلیونٹ ملک بن چکا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر اس وقت. یہ ایسا ہمارا ملک بن چکا ہوا ہے. پہلے بھی اس کے اوپر کئی کوشچن تھے کہ انتہا پسندوں کا ملک، دہشت گردوں کا ملک، جناب والا پتہ نہیں کسی نے کہا کہ اپنی ماں تک بیچنے والوں کا ملک کہہ دیا ہمارے ملک کو. اور آپ نے دیکھ لیا ریون ڈیوس کے بارے میں جو کتاب چھپی ہے، پڑھ لیں اس کی کتاب، کیا ہوا اس کے. حیران ہوتا ہے انسان
کہ جھوٹ بولنے والوں کا ملک، دوگلی پالیسی بنانے والوں کا ملک، دو چہروں والوں کا ملک، یعنی منافقوں کا ملک، یہ کہا جاتا ہے ہمیں. ایسے ہی تو یہ اب تو میرے خیال میں، اور پاکستان کے عوام بھی ان پر اعتبار نہیں کرتے، اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے. اور دیکھ لینا جب بھی الیکشن ہوا ان کا یوم الحساب ہوگا. اب الیکشن کی طرف آئیں، الیکشن سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ مثلاً الیکشن جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں جنوری میں کروائیں گے، کبھی کہتے ہیں فروری میں کروائیں گے. ابھی تک الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے، صدر مملکت بھی تاریخ نہیں دے رہے ہیں، اور ان کی بات تو الیکشن کمشنر مان بھی نہیں رہا. دیکھیں یہ مثال ہے جیسے خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، نہ پاؤں رکاب میں ہے نہ ہاتھوں میں لگام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس راستے پہ چل نکلے ہیں، چونکہ اللیگل، اللیجیٹیمیٹ، غیر آئینی، غیر دستوری، غیر قانونی راستہ ہے، اور یہ راستہ دلدل ہے. جو ہاتھ پاؤں ماریں گے، دلدل میں جب انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے غرق ہوتا ہے اور نیچے جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا ہے. یہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں غرق ہو رہے ہیں. کیا راستہ ہے؟ غیر آئینی راستہ ہے. الیکشن نہیں کرائے گی. پہلے غلط طریقے سے حکومت کو کرایا گیا، یہ غلط کام ہوا. اور بظاہر اگر دیکھا جائے پاکستان کا آئین کے بھی خلاف تھا. وہ لوگوں کو پیسے دے کے لوٹا بنایا گیا، ان کی لائٹریز کو چینج کیا گیا. یہ کون سا آئینی اور اخلاقی اور قانونی کام ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے رجیم چینج کر دیا، 14-15 پارٹیوں کی جماعت بنا دی، حکومت بنا دی PDM کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 16 مہینے میں ملک تباہ برباد کر دیا. اب اپنے نگرانوں کے ذریعے تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بویا وہ کاٹیں گے. اور یہ جانتے کہ ہم نے کیا بویا ہے. عوام کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، یہ خوفزدہ ہوتے ہیں. جو بھی عوام کے پاس جانے سے ڈرتا ہے وہ ڈیموکریٹ نہیں ہے، وہ اپنے عوام میں سے نہیں ہے، وہ عوام کا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ گھسپیٹھیا ہے. پھر وہ جناب ٹھوسا ہوا ہے باہر سے، عوام کا نہیں ہے. جو عوام میں سے ہوتا ہے عوام سے نہیں ڈرتا ہے. عوام کے پاس جانے سے، میں نے پہلے بھی جیسے کہا، جس الیکشن کا اعلان ہوا نا، ان سب قانون شکنوں کا، آئین شکنوں کا، ان سب لوگوں کا جو چور راستوں سے حکومتوں میں آتے ہیں، ان سب کا یوم الحساب ہوگا. اچھا، آپ نے کہا یوم الحساب ہوگا، لیکن ایک شخص ہے جس کو اٹک جیل میں بھی قید کیا ہوا ہے، لیکن ڈر اتنا ہے کہ وہ اٹک جیل کے اندر ہے، اس کے خلاف پھر بھی مذہبی منافرت کی جو ہے ایک پوری فضا بنائی جا رہی ہے. میں بتاؤں آپ کو، یہ انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ان کے پاس مذہبی کارڈ ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، ہم پتہ نہیں بڑے کیا کہتے ہیں کہ سیکولر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، ریکارڈ پہ خواجہ کہتے ہیں. لیکن مذہبی کارڈ استعمال، اور علماء سے کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال نہ کرو. آپ مجھے بتاؤ، یہ جو آپ نے عمران خان کے خلاف کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ واقعی دیانتداری ہے. ایک آدمی اس نے وکیل کیا ہے، کیا اس نے اس بنیاد پر وکیل کیا تھا، اس انٹینشن کے ساتھ وکیل کیا تھا چونکہ یہ سلمان رشدی کا وکیل ہے لہذا میں اس کو وکیل کروں گا؟ ہرگز ایسے نہیں ہے. جو آدمی ناموس رسالت کے لیے ختمی مرتبہ رسول پاک جو خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ آواز اٹھاتا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کرتے ہو؟ یہ چھوٹے لوگ ہیں، واقعی چھوٹے لوگ ہیں، حقیر ہے. یہ بڑا پن ان کے اندر نہیں ہے. بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ دشمن میں بھی جو خوبی ہے نا اس کو کہو یار خوبی ہے، اور دشمن میں جو خامی نہیں ہے اور کوئی خامی بنائے کہا یار یہ خامی نہیں ہے، وہ خامی ایک اور ہے، لیکن یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو. یہ خدا نہ کرے کسی کے مخالف اور اس کے رقیب جو ہے نا وہ چھوٹے، گھٹیا، پست اور کمینے ٹائپ کے لوگ ہو جائے، نہ کرے خدا. یہ انبیاء کو بھی یہی مشکل پیش رہی ہے کہ چھوٹے، پس اور گھٹیا اور کمینے لوگ ان کے مقابلے میں آتے تھے. اچھے لوگوں کو ہمیشہ تاریخ میں ایسے رہا ہے. جی بہت شکریہ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آج کی نشست ان کے ساتھ تھی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.